کلاسیکل فزکس میں جو ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے کہ دیر آر مور دین 7 ڈائمینشنس 11 ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم بات اسی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ڈائمینشنس کا کیا کانسیپٹ ہے. اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیں کہ واٹ آر ڈائمینشنز اور 11 ڈائمینشنس کیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. اصل میں جو چیز انسان کی ذہن کی اندر نقشہ نگاری کر سکتی ہے نا، وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی اس کے مطلب مشاہدہ یا اس کی جو 5 حصے ہیں، ان حصوں کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ اس سے جو وہ کائنات کا نقشہ بناتا ہے نا، اس کے اندر اندر رہ کے اس کو ایکسپلین کی جا سکتی ہے. مگر کچھ ایسی چیز فار ایگزامپل جنت میں ایک فلاں طرح کا میوہ ہے یا دودھ کی نہر ہے، تو نہر سے لفظ جو ہے نا، نہر کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر دودھ کی نہر کو ایز اے جسٹالٹ کانسیپٹ، جسٹالٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکومولیٹولی دودھ کی نہر کیسے بہے گی، کہاں سے سورس ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی. چونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی تو what we do is we imagine that. But when we imagine that, we use the constants and variables from our current encyclopedia of this universe. So we can come up to some sort of a level کہ کہاں پہ یہ بات ہمارے ذہن میں نا، دودھ کی نہر کا مطلب ہے کہ کوئی بہتا ہوا پانی ہے جو بالکل سفید رنگ کا یا دودھ کی طرح کا دودھ ہی ہے، وہ کہیں سے سورس ہو رہا ہے اور وہ پھر کانسٹنٹ فلو ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں ہم نے دنیا کی نہروں سے اٹھائی ہوتی. تو جب ہم کہتے ہیں دودھ کی نہر تو تقریباً سب کو ایک ہی طرح کی تصویر ذہن میں آتی ہے، بیکاز ہم سب اس دنیا سے ہی وہ تصویر کے جو بیسک جو ہے نا کنسٹیٹوئنٹس وہ اٹھاتے ہیں، جو بیسک ایلیمنٹس آف دا پکچر ہے امیجنیشن کی. جب بات ڈائمینشن کی آتی ہے تو چونکہ انسان عمومی طور پر بھی ڈائمینشن کے سنگل ڈائمینشن کے کانسیپٹ کو بھی ٹینجیبل پکچر نہیں کرتا، کبھی بھی امیجن نہیں کرتا. مشاہدے میں ہو بھی تو we don't really put a lot of effort or get educated in physics in such a way, especially not physics but mathematics, کیونکہ ڈائمینشن تو بیسکلی آپ کے an educated mind, an exposed mind can understand the difference between a two-dimensional object and a three-dimensional object, a two-dimensional picture and a three-dimensional picture. عمومی طور پہ یہ بات اس لیے سمجھانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے بیکاز اس طرح کا کانشیس ایکسپوجر لوگوں کے پاس ہوتا نہیں. اب رہی بات کہ اگر سمجھ لیں سب کا 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کلیئر ہے، وہ اسی لیے یہ والا چینل دیکھ رہے ہیں، اسی لیے یہ والی باتیں سن رہے ہیں، مگر 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے. جیسے ایک 2 ڈائمینشنل کانسیپٹ کی دنیا میں رہنے والی چیزیں کبھی بھی 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کو ایڈھیر نہیں کر سکتی. بالکل اسی طریقے سے 3 ڈائمینشنل جیسے ہم ہیں، ہم 4 ڈائمینشنل چیزوں کی حیت کو اپنی اس امیجنیشن کے اندر لے کے نہیں آ سکتے. تو اس کے لیے کافی حد تک کمپیوٹرائز سیمولیشن کی گئی ہیں کہ 4D کی شکل کیسی ہوگی، تو وہ شکل سمجھ نہیں آتی کیسی ہوگی، مگر وہ دکھا رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کہ یہ دیکھیں 4D ایسا ہوگا، پھر 5D ایسا ہوگا. یو کین لک اٹ اپ اینڈ یو کین سی کہ 4D کو کس طریقے سے دکھایا گیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن کی وجہ سے a lot of things were given into a certain keyword called presupposition. تو جب کوانٹم تھیوری آئی، یہ جب اسٹرنگ تھیوری آئی، انہوں نے کوانٹم لیول کے اوپر ایک پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران کے آپسی تعلقات کو اور ان کے موشنز کو پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، تو ان کو پتہ چلا کہ یار دس از ناٹ ڈرائنگ آن دا پیپر وچ وڈ بی a 2-dimensional پکچر، جیسے کہ ہم سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں پیپر پہ بنا لیتے ہیں. بالکل اس طریقے سے کوانٹم لیول کے اوپر بھی when they had to actually look at the behavior of the the elements of the matter, they found out that this behavior is absolutely out of the laws of physics. اس کا مطلب ہے کہ ایب نارمل ہے، کیونکہ جو کچھ بھی لاز آف فزکس میں ہوتی ہے اسی کو ہم نارمل کہتے ہیں، کیونکہ ہم اسی کے یوز ٹو. Now since they saw that there are so many things going on
جو کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ایک الیکٹران اپنے آربٹ میں ایسے سرکولر موشن میں نہیں ہوتا جیسے کہ کوئی موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. It is a totally different spherical spin that the electron is revolving around its nucleus with. اور ایک جگہ پہ وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے پھر. اینڈ اٹس سچ این امیزنگ وے کہ الیکٹران غائب ہونے کے باوجود بھی اپنے آربٹ کے اندر ہی واپس ری اپیئر ہوتا ہے اینڈ سو آن. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا بیکاز وہ آپ کو مطلب بی ٹو ٹیکنیکل. مگر when they found out کہ کوانٹم لیول کے اوپر نیوکلیس کے اندر جو مادہ ہے اور جو اس کے ارد گرد جو مادہ ہے وہ it's not a physical entity. It is not possible کہ فزکس کے اندر وہ ان اینٹیز کی بیہیویئر، ان کی مینیفیسٹیشن آف دا بیہیویئر، ان کی اپنی حیت کو ایکسپلین کیا جا سکے. سو دے اسٹارٹڈ ڈرائنگ اور میپس اینڈ when they drew all of those maps. تو میں بالکل لیمن طریقے سے بتا رہا ہوں تاکہ جس نے فزکس نہیں پڑھی اس کو سمجھ آ جائے، کیونکہ I don't want to use any technical jargon here. جب انہوں نے یہ ڈرائنگ پوری طریقے سے بنانے کی کوشش کی تو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ 3 ڈائمینشن میں تو سمجھ نہیں آ رہا تو 4 ڈائمینشن ایڈ کر دو. پھر انہوں نے اور اسٹڈی کیا تو پتہ چلا 4 ڈائمینشن میں بھی یہ بیہیویئر پورا نہیں ہو رہا. کرتے کرتے انہوں نے پوری طریقے سے ایک 11 ڈائمینشنل میپ بنانے کی کوشش کی، سپوز کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بتایا کہ یار یہ 11 ڈائمینشن تو پوری نظر آ رہی ہے the way these elements are behaving. And that's what's called the string theory. String theory کو basically میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں جائے بغیر بتا دوں کہ ایک الیکٹران جس پیتھ پہ موو کرتا ہے وہ ویو کا ایک پیٹرن بناتی ہے. وہ ویو اصل میں ایک سفیریکل سرکمفرنس کے اوپر موو کر رہا ہوتا ہے، اور سفیریکل سرکمفرنس کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے. اور اس کی ویو کی اس اسٹرنگ کو پلاٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سارے 11 ڈائمینشن کے اندر اس اسٹرنگ کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک سفیر بن رہا ہے. سو اس لیے اس کو اسٹرنگ تھیوری بھی کہتے ہیں. اینڈ اسے ادھر ہی سے 11 ڈائمینشن کا ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس وقت فزکس میں پوری طریقے سے رائج ہو گئی. نا اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی چیز غائب بھی ہوتی ہے اور واپس ری اپیئر ہوتی ہے، بالکل جن باقاعدہ جن کی طرح. ٹھیک. اور یہ ہے تو یہ فزکس کی چیزیں، کیونکہ میٹر ہے، ہر چیز الیکٹران پروٹون نیوٹران سے مل کے بنی ہوئی ہے. تو چاہے لوہا ہو، چاہے بحری جہاز، کشتی ہو، چاہے انسان ہو، خون کا خلیہ ہو، یا پھر ہوا کا کوئی ایلیمنٹ ہو، نائٹروجن کا ایلیمنٹ ہو، آکسیجن کا، ہر چیز کے اندر یہ معاملہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس کی روح سے اس کائنات کی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. ہم خالی واپس ہم گیلیلیو کے ٹائم پہ چلے گئے جہاں پہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے والی باتوں پہ آ گئے. In terms of our basic knowledge, we have come to realize after the string theory that we really are not even at the level 0 of the actual knowledge of how the universe is made up and how it works together. Because the unit of matter وہ ہی نہیں ایکسپلین ہو سکتا تو ہم بڑی چیزوں کو کیا ایکسپلین کریں. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار یہ صوفہ تو میرے سامنے صوفہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ لوہا تو میرے سامنے لوہا ہی ہے، یہ کارپیٹ تو کارپیٹ ہی ہے، یہ چھت تو چھت ہی ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات ایکسپلین نہیں ہو رہی؟ تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے اس صوفے کے ایلیمنٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایز اے ہول solid body is behaving solid, but in its own make it is not following the laws of physics. اور جب اسلام یہ باتیں تو ان کے چکے چھوٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو سپرسٹیشن ہے اور یہ وہ. خود جب یہاں پہ آ کے ساری چیزیں ایک ایبسٹریکٹ، بلکہ ایبسٹریکٹ تو بہت ہی اچھا لفظ ہے، اس طرح کو لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے اسٹرنگ تھیوری کو سپوز کروایا. اس کو پری سپوزیشن کی پوری ایک لسٹ میں ڈالا ہے. وہ سب چیزیں کانسٹنٹ ڈکلیئر کریں گے جا کے اسٹرنگ تھیوری جو ہے نا وہ پوری ہوگی. Now, since I study a lot about that, so I'm unconsciously using a lot of technical terminologies. So I apologize for that. But in a general way, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہ 7 آسمان ہیں، تو 7 آسمان ہیں تو سائنس کی روح سے تو 1 یا 2 آسمان کا کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں. ایٹماسفیئر ہے اور ویکیوم ہے.
سائنس تو آسمانوں کو نہیں مانتی. سو ایز اے مسلم وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ہینڈل. وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ہینڈل. کیسے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح کی قوم سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اوپر آسمان پہ دیکھو, تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں تمہیں اور کیا کیا حق کی جو تعلیم ہے وہ کیسے مل رہی ہے تمہیں. اب حضرت نوح سے اگر یہ کہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فوراً پہلے جو زمانے جاہلیت چل رہا تھا, اور اس کے بعد ہی کافی عرصہ سائنس اور یورپ میں تو یہی رہا نا نظام کہ اس طرح کی باتیں کرنا, اوپر کون بیٹھا ہے, اوپر بس ایک زوس ہے یا پھر ان کا راما ہے یا پھر ان کا کوئی نہ کوئی بھگوان اور کوئی نہ کوئی دیوتا ان کا اوپر ہوتا ہے, اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے بلاسفمی ہے, اور لوگوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کائنات میں کیا چل رہا ہے. حالانکہ اسلام اتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی ایسٹرو فزکس سے کیا اپنے دین تعلیم کو, کہ کیسے کائنات شروع ہوئی ہے. نبی علیہ السلام بتاتے رہے کہ کائنات پہلے کیسے شروع ہوئی, جنت پہلے بنائی, پھر دوزخ بنائی, پھر جبرائیل بنائے, پھر اس کے بعد سو آن سو فورتھ. پھر اللہ تعالیٰ کی جو باقی کی کتابیں ہیں جن کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے کہ کتابیں تو اللہ نے لکھی ہیں, ظاہر ہے بعد میں انحراف کیا انہوں نے, تو اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب دا اسٹارٹ آف دا اسٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا, بائبل اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے, لیٹ دیر بی لائٹ. اب لیٹ دیر بی لائٹ جو ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایسٹرو فزکس کی آیت ہے, اور پھر بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان دا اسٹارز اینڈ ان دا ہیونلی سیلیسٹیل باڈیز از دا لینگویج which God speaks with the inhabitants of the earth. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے آ رہے ہیں کہ آسمان میں دیکھو نشانیاں نظر آ رہی ہیں. تو بیسکلی تو ایسٹرو فزکس ہی ہے نا جو آسمان پہ دکھاتی ہے. So it's I'm talking about two different things here. آپ نے مجھ سے ڈائمینشن کا پوچھا تھا, مگر جب تک ہمیں ایسٹرو فزکس کی آسمان کی نشانیوں کا, کائنات پہ غور کرنے کا پراپر شوق نہیں ڈیولپ ہوگا, تب تک ہمیں ڈائمینشن کے کانسیپٹ کی بلکہ لوگوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. لوگوں سے پھر بس ان کو نہ یہ سمجھ آئے گا نہ وہ سمجھ آئے گا. So I'm addressing to all those people. Yeah, sorry. میں لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ جس نے فزکس نہیں پڑھی اس کو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں سمپلیفائی کرتا ہوں اور آئی ہوپ کہ اب میری آواز جو ہے بہتر ہوگی. اصل میں جو پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ 11 ڈائمینشنز کا ٹاپک ہے. یہ ٹاپک میں میرا انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ یہ چیزیں آج کل ہالی ووڈ موویز میں دکھائی جا رہی ہیں, ٹی وی سیریز میں دکھائی جا رہی ہیں. یہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور سائنٹیفک کمیونٹی اس پہ بہت زیادہ ریسرچز کر رہے ہیں. مور دین ون ڈائمینشنز ہونے کی امپلیکیشنز کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پہ ہیومن بینگ 3D کریچر ہے, ہیومن بینگ 3 ڈائمینشنل کریچر ہے, 3 ڈائمینشن سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب ہم ڈسکشن ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب سائنس اس پہ بات کر رہی ہے کہ کائنات 11 ڈائمینشنز پہ مبنی ہے یا 10 ڈائمینشنز پہ مبنی ہے یا لیٹس سے مور دین 3 ڈائمینشنز پر مبنی ہے, تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, یہ میں ساحل بھائی سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. تو ساحل بھائی بیسیکلی اس کی امپلیکیشن کیا ہے مور دین ون ڈائمینشن کی, مور دین 3 ڈائمینشن کی؟ یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑی امپلیکیشنز ہیں مور دین 3 ڈائمینشن کی, کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ بیسکلی 3 ڈائمینشنل اسٹڈی ہے. یاد رکھیے سائنس کی جو سائیکالوجی بنائی ہے نا سائنٹسٹ کی, وہ 3 ڈائمینشنز نہیں بنائی ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ سائنس کی بنا کے اوپر حق اور باطل کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر امپلیکیشن آ رہتی ہے. پھر اب حق اور باطل کی امپلیکیشن ہے نا مسلمان کے لیے, تو ہمیں پتا ہے کہ زیادہ ڈائمینشنز ہیں. ایز اے مسلم وی نو کہ دیر سو مینی ڈائمینشنز, جس میں جنات, اللہ تعالیٰ نے کہا جنات تمہیں اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ڈائمینشن کی آیت ہے اور کی. اور سورج جو ہے وہ روز رات کو عرش کو سجدہ کرتا ہے, پھر لائٹ ڈال دیتے ہیں تو صبح نکلتا ہے. اب ہمیں کیسے مطلب سائنس کیسے ایکسپلین کرے؟ امپلیکیشن اتنی بڑی ہے کہ تصادم ہوتا ہے سے کر کے. جو میجر سائیکالوجی ہے نا دنیا کی, جس کی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس میں رکھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ, وہ سائنس کی سائیکالوجی ہے, وہ اسلام کی نہیں ہے. اسلام کی سائیکالوجی تو ہم نے زمین پھینک دی, ہم تو سائنس کے تھرو اسلام کو ایکسپلین کرتے ہیں. مطلب یہ ہے ہمارے اوپر عذاب الہی.
کہ ہم نے سائنس کو اسلام سے اوپر رکھ لیا ہوا ہے. تو جب اسلام کے تھرو یہ کائنات، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات یہ ہیں کہ وہ ہمیں بار بار اس طرح کے معاملات بتاتے رہے ہیں کہ یہ نہ سوچ لینا کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے مطلب کوئی ایسا علم لے کے آئیں جس سے آپ قرآن پاک کو ٹیسٹ کر رہے ہو. نعوذ باللہ، قرآن پاک ٹیسٹ کرے گا کون سا علم درست ہے، یا حدیث ٹیسٹ کرے گی، سائنس نہیں بتائے گی. سائنس تو ابھی 3 ڈائمینشن تک پہنچی ہے، اور آپ جا کے تھیوری دی ہے انہوں نے 11 کی. ہم تو پہلے سے مانتے رہے ہیں کہ 4 ڈائمینشن میں امپلیکیشن تو ہمارے اوپر دینی ہے نا، کہ ایک بچہ جو ہے وہ اتنا میتھ یوز کیا رہتا ہے. آپ انٹرنیشنل سکولز میں ڈال دیتے ہیں ان کو، یہ نہیں بتاتے کہ وہ انٹرنیشنل سکول جو ہے وہ جس کریکولم کو فالو کرتے ہیں اس کریکولم کے پیچھے ایک پراپر لیجسلیشن ہے، پراپر ایک باڈی ہے جو کہ سائیکالوجی کریٹ کرتی ہے. اب 12 13 سال کے بچے تضحیق کرتے ہیں علماء کرام کی. کیوں؟ اتنی بڑی، اس سے بڑی کیا امپلیکیشن ہونی ہے کہ اسلام کی بنیاد ہلانے شروع کر دیا. کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ فزکس کا ہے، وہ آئنسٹائن نے کہہ دیا. آئنسٹائن نے کہا جی E=mc². E=mc² ہی پہ تو ہے لیٹ دیر بی لائٹ. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا. اب دیکھیں عام سے سائنٹسٹ کو بھی آپ اسٹیفن ہاکنگ سے جا کے پوچھ لیں کہ E=mc² is a conversion of mass into energy, or it also means the conversion of energy into mass. He's naturally going to say کہ yes, it means both things. Since it means both things, تو پھر مسئلہ اسلام نے 1400 سال پہلے اور بائبل نے 5000 3500 سال پہلے کیوں کہا لیٹ دیر بی لائٹ سے اسٹارٹ ہوا ہے؟ انرجی کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، تو میتھ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. That's E=mc². اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مگر ہم اس کو انرجی سے میتھ دیکھتے نہیں، ہم میتھ سے انرجی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر ٹریول کراؤ میتھ کو. بھائی جب انرجی پہلے سے ہی کنورٹ ہو سکتی ہے میتھ میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اس انرجی کی جو ہے نا کولنگ ڈاؤن سے، لٹرلی کولنگ ڈاؤن سے میٹر کنورٹ ہوا ہے، کریٹ ہوا ہے. Now the point what I'm trying to make is کہ اگر ہماری سائیکالوجی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ویسی ہو جیسے ابو بکر صدیق کی، علی بن ابی طالب کی ہے، کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی صحیح، وہ لا ہے. ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس لاز ہیں. نیوٹن اور آئنسٹائن نے جو ہے نا وہ تھیوریز دی ہیں، وہ بعد میں لا کنورٹ ہوئے ہیں. ہمارے پاس پہلے سے لاز ہیں، اور ہمارے بچے ان کو تھیوری سے بھی کم سمجھتے ہیں. اتنی بڑی امپلیکیشن ہے یہ کہ وہ 3 ڈائمینشنل اسٹڈی لے کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس پتہ نہیں انفینٹ لیول کی ڈائمینشنل اسٹڈی ہے، مگر ہم وہ 3 ڈائمینشنل والے سے ہار رہے ہیں. وہ تحقیق کر کے ڈائریا ہو رہا ہے، ایتھیسٹ ہو رہا ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. امپلیکیشن تو بہت بڑی ہے کہ اگر آپ نے فزکس نہیں اور نیوٹرل ہو کے نہیں پڑھی تو پھر تو آپ فزکس کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک دور ایسا ہے کہ جو بندہ میں اس نظر سے بھی دیکھے گا کہ فتنے کیا ہیں، وہ بھی فتنے کی نظر ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب میں کیا لیتا ہوں کہ ایک بندے نے فزکس اس لیے پڑھی نا کہ میں فزکس کے تھرو ایکسپلین کروں قرآن کو، تو گیا وہ اسلام سے. یہ حدیث کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو فزکس کا فتنہ ہے کہ سائنس اسلام درست ہے کہ نہیں. وہ جیسے سائنس میں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ طریقہ کار نبی علیہ السلام کی سنت میں نہیں رکھا کہ ہم کسی اور طریقے سے پروو کریں گے تب اللہ کو مانیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں میں بیٹھ جاؤں تب ان کو نظر آ جاؤں پھر یہ مان لیں. تو میری تو دعا یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ سائنس نے آہستہ آہستہ کر کے قرآن پاک کے قریب آئی جا رہی ہے، ہر چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے سائنس کی قرآن کے مطابق آہستہ آہستہ. تو یہ نقصان بھی ہے اس میں کہ ہمارا ایمان سائنس کے اوپر بڑھ رہا ہے، اس سے قرآن پہ نہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب سائنس قرآن کے خلاف بات کرتی ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے، بیکاز تب جا کے ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو ماں باپ سائیکالوجی بنا رہے ہیں نا کہ یہ دیکھو فزکس نے یہ بھی بتا دیا، کیمسٹری نے یہ بتا دیا، بایولوجی کے میریکلز، ہمیں قرآن پاک کے تھرو ان انوملیز کے اوپر ایمان لانا ہے جو سائنس کی انوملیز ہیں، کہ سائنس کی الٹی بات کیوں کر رہا ہے قرآن پاک. الحمدللہ، اللہ کرے کہ یہ والے معاملات ہماری عمر میں رہیں، ورنہ تو ہم سائنس کے اوپر ایمان لا کے مریں گے، قرآن پاک پہ تھوڑی ایمان لائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہی از وے آف سائنس، اور ہمارا اس پہ سب کا ایمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ.
اور آج کا جو فتنہ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سائنس کے تھرو قرآن کو پرکھو، سائنس کے تھرو جو ہے وہی کو پرکھو، اور دس از واٹ ایجوکیشن. از کرپٹنگ دا مائنڈز آف آور یوتھ. جی ہمارے جو اسکولز ہیں نا، دیکھیں اندھا دھند اسکولوں میں ڈال رہے ہیں بچوں کو، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیکن ہاؤس سٹی اسکول میں ڈالنا ہے. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ نہیں مان رہے، اور مطلب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے ہی دعائیں کرتے ہیں، بچے کو دماغی مریض بنا رہے ہیں مگر اس کے لیے کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ڈھونڈ رہے. آپ اسکول میں ضرور ڈالیں، آئی ایم ناٹ اگینسٹ بیکن ہاؤس سٹی اسکول انٹرنیشنل اسکول، مگر سائیکالوجی تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ ان کو ساتھ ساتھ بتائیں. لیکن اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ، ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ماں باپ کا فرض ہوتا ہے بچے کو بتائیں کہ یار یہ بھی جمعہ 8 دن ہوئے سائنس کو پیدا ہوئے، ہمارا رب ازل سے ہے ہمارا معاملہ کسی اور طریقے سے آ رہا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا ہے تم نے، فزکس کی کتابیں اکثر لکھنی ہے تم نے ایز اے مسلم. ٹھیک ہے، شروع ایسے ہی کیا تھا فزکس کو، مسلمانوں نے شروع کیا تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ جو ایروگینس میں ہمارے سو کالڈ ایتھیسٹ جو ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں، اور اس کو یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے انہوں نے اسلام کے ان سارے کانسیپٹس کو چیلنج کر رہے ہیں، موک کر رہے ہیں. مطلب کتنی ایروگینٹ اپروچ ہے کہ وہ جنس کی کریشن کو موک کر رہے ہیں، فرشتوں کو موک کر رہے ہیں. اسلام میں جتنی باتیں ہیں، جو میریکلز ہیں، جو گریو ہے، برزخ ہے، ہیل فائر ہے، پھر یہ پیراڈائز ہے، پھر کریشن آف ہیون کا اپروچ اٹ از. کتنی ایروگینٹ اپروچ ہے ان لوگوں کی، یعنی ان کی اوقات کیا ہے، ان کو پتا کتنا ہے سائنس کے بارے میں. سر سورہ ماؤن کی جو پہلی آیت ہے نا، وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ذرا غور سے ارائیت سنیں. الذی اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ جو آیت ہے نا، یہ عرب جو کہتے ہیں نا، عرب میرے تو اصل میں استاد عرب رہے نا، انہوں نے نا، میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا، میں چھوٹا سا تھا تو مجھے انہوں نے ٹیمپرمنٹ بتایا، ہر آیت کا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف عرب ہی ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کا مطلب کیا ہے. ایسے تو صاف لکھا ہوا ہے، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روزہ خدا کو جھٹلاتا ہے. ہی سے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. صحیح اس کا صحیح مطلب تضحیق ہے. تضحیق کا جواب دیا اللہ نے. یہ تضحیق کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غصے کا اظہار کیا اس آیت میں کہ عربی جب تک نہیں نہ آتی آپ کو، تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنے غصے کا اظہار ہے، کہ کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو یا تم نے اس کو دیکھا. جیسے کہ اس میں ایک شوق کا ایلیمنٹ ہے اس جملے میں، کہ اس میں ایک اچنبے کا اور ایک انتہائی بڑے سرپرائز کا، کہ یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، کہ کوئی ایسا سینس نہیں بنتی کہ روز جزا ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیول کا غصہ. تو یہ ایروگنس شروع سے تھی اور یہ رہے گی قیامت تک، کیونکہ اینڈ آف ٹائم کی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں اس میں صاف سمجھ آ رہی ہے. مطلب دابت الارض آخری نشانی، آپ آخری دیکھیں نشانی ایروگینس اس کی وقت. انتہا یہ ہے، ایروگینس کی انتہا یہ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ سائنس کو آپ نے الٹیمیٹ ٹروتھ مان لیا، آپ نے اسے گاڈ بنایا ہوا ہے سائنس کو، اور جو چیزیں ابھی ہمارے پاس ٹولز ہی نہیں ہے. میں ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا، اس فزسسٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہمیں بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے کے ابھی ٹولز ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس فزکس نہیں ہے بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے میں. تو آپ کے پاس بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے کی فزکس نہیں ہے، تو آپ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کریشن کے سیکرٹس بتا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے یا اپنی کریشن کے بارے میں بتایا ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کے بھی جو ٹولز ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے، تو کس بیسس پہ آپ جو ہے وہ ریجیکشن کر رہے ہیں؟ وہ بیسس جو ہے نا، وہ ہے the momentum of corrupt psychology creates arrogance. یہ یاد رکھیے گا، اس مومنٹم میں ہے. وہ پہلے سائنٹسٹ نے کبھی ایروگینس نہیں دکھائی تھی. یہ جو اسپریچ شروع ہوتی ہے، جب ایک ہرڈ کریٹ ہو جاتا ہے نا، ہرڈ کی تھرو ایروگینس بیک ہوتی ہے. اکیلے بندے کی تھیوری کبھی بھی کوئی ایروگینٹ سٹینس نہیں رکھ سکتی، مگر 50,000 بندے میری فالوئنگ میں آ جائیں گے، all of a sudden I'll be arrogant. So it creates over time, itself over time. مگر وہی بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنا مومنٹم چھوڑ دیا نا. ایک ہرٹ دوسرے ہرٹ کو کلیش تو کروائے. اب ہمارے مسلمان بچے اکیلی بھیڑیں، اور یہ پورا ہرٹ ان کو کھا جاتا ہے آ کے.
ہماری مسجد کا مولوی انتہائی نااہل ہے، اس کو نہ الف پتا ہے سائنس کی، نہ یہ پتا ہے سائنس کی، مگر برملا اس کو غلط کہہ رہا ہے. بچے کو پھر پورے 8 گھنٹے اسکول میں بٹھاتے ہو، جمعے والے دن خالی آدھے گھنٹے کا لیکچر لینے وہ مسجد جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ سنتا ہے کہ تمہاری سائنس ساری غلط ہے، اور بچہ پوچھتا ہے کہ کہاں غلط ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سو اگر آپ دیکھیں اسکول ٹیچر انکمپیٹنٹ بندہ کوئی نہیں ہے کمپیئر ٹو دا کائنڈ آف پرومس ہی ہیڈ ٹو ڈیلیور، سائنس کا جو پرومس تھا. دوسری طرف ہے مولوی جو کہ پرومس کو آگے لے کے چلنا تھا. یہ دونوں کی انکمپیٹنس چیک کریں نا تو مقابلے. اور مجھے اسکول ٹیچر کے انکمپیٹنٹ ہونے سے مسئلہ نہیں ہے، اللہ کرے وہ انکمپیٹنٹ ہو جائے فزکس پڑھاتے رہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. مگر مسجد کا مولوی اگر انکمپیٹنٹ ہو گیا نا تو پھر بچہ نیچے انڈر لیول آف واٹر چلا جاتا ہے، پھر اس کو سانس نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی دوسری طرف ایک ہالو آرگیومنٹ ہے فزکس کا، بایولوجی کا، ایسٹرو فزکس کی سارے آرگیومنٹس، ساری تھیوریز جو کہ اپنے آپ کو لا کی شکل میں پریزنٹ کرتے ہیں، ایوولوشن ہو یا پھر ایسٹرو فزیکل فینامناز ہو. اب میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں، میری ایک بہت ہی ریناؤنڈ ایسٹرو فزسسٹ سے بات ہو رہی تھی کچھ دنوں پہلے، اینڈ آئی سیڈ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایز فار ایز وی کین ٹیل جوپیٹر کے اوپر دا ریڈ اسٹارم کب سے چل رہا ہے، اس کی فزیکل ایکسپلینیشن کیا ہے، ایسا کون سا طوفان ہے جو ہزاروں ختم نہیں ہو رہا، یہ تو نیوٹن کے لا کے اگینسٹ ہے. اینڈ ہی سیڈ وہ ہزاروں سال سے نہیں ہے، کچھ سالوں سے ہے وہ، سمجھ رہے وہ کچھ سالوں سے. مطلب he tried to explain to me the speed of the whole revolution of Jupiter and the way it's so fast. 10 گھنٹے کا اس کا ٹوٹل orbital جو ہے چکر ہے، اور اس میں اتنا بڑا سرکمفرنس ہے، اس کی وجہ سے اسپیڈ اس کو آپ 300 گنا ملٹیپلائی کر لیں زمین کے اسٹارم سے. تو ایسے وہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ the theory that we are presenting holds equal water if not more، کہ وہ فزکس کے لا کے اوپر نہیں چل رہا معاملہ، وہ ایک اور لا کے اوپر چل رہا ہے کہ جب تک کہ آپ کو سمجھ آئے گا تب تک آپ کو پھر ایک اور میچیو کاکو پکڑنا پڑے گا یا کوئی نیا اسٹیفن ہاکنس پکڑنا پڑے گا کہ ایک اور بھی تھیوری ہو سکتی ہے کہ یہ 4 ڈائمینشنل کے 5th ڈائمینشن کے کانسیپٹ ہوں، کوئی اور انرجی اور فورس ان کے اوپر اپلائی کی جا رہی. سو آئی مین دس از سچ گرے میٹر کے اندر نا وہ بلیک اینڈ وائٹ ایروگینس رکھتے ہیں. اگر انسان بلیک اینڈ وائٹ میٹر کے اندر گرے ہو جائے نا تو اس کو ہیوملٹی کہتے ہیں کہ جی ہاں مجھے پتا تو ہے مگر سمجھ لیں میں آپ کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ لوگ جو ہیں ان کو پتا بھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے مگر دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. سو بات وہی آتی ہے ان میں سمعنا و اطعنا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صرف تقوی کی بنا پہ، اللہ کے اوپر اندھے یقین کی بنا پہ ہی ہدایت ہم تک آئے گی کہ ہمیں سائنس بھی سمجھ آ جائے گی اور اوور دا ٹاپ سارا کچھ جو سائنس کر رہی ہے وہ بھی سمجھ آئے گی. اگر ہم وہ سورہ بقرہ ہے نا دیکھیں، انہوں نے نا ماننے کی بجائے نا چونچنا شروع کر دی تھی، پہلے یہ بتاؤ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، نیٹی گٹی میں گھس کے آپ کو دین سے نکلوا لیا تھا بنی اسرائیل نے. تو سائنس تو کہتی ہے کہ پہلے نیٹی گٹی میں گھسو. سائنس کا تو منہج ہی ہے کہ ہر میم میخ نکالیں گے. اب آپ ایک سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے اسی منہج کے خلاف دیوار کی کہ ہم ہدایت نہیں دیں گے. اللہ نے کہا میں تو ہدایت دوں گا ہی نہیں اگر تو میرے بارے میں میم میخ نکالیں گا، تجھے میں نے اتنا دماغ دیا ہی نہیں کہ تجھے میں نظر سکوں یا سمجھ آ سکوں. مگر سائنس کہتی ہے کہ مجھے جب تک سمجھاؤ گے نہیں میں نہیں مانوں گا. اب یہاں پہ بات لٹرلی بات بلیف کی آ گئی ہے، بات لاجک کی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہ بیٹا غیب پہ ایمان رکھو گے تو بچو گے. اگر تمہیں سارا کچھ دیکھنا ہی ہے، اگر تمہیں آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے، بالکل ٹھیک دیکھو گے. Okay ji, I think there was a connection issue, so let me invite Sahil bhai again. Okay ji, ابھی تک جو ڈسکشن ہم نے کی ہے میں ذرا اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے سمرائز کر دیتا ہوں. بیسیکلی پہلا جو سوال میں نے پوچھا تھا ساحل بھائی سے اور جو میں خود بھی آپ سب سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا
اس کا مقصد یہ تھا ڈسکس کرنے کا کہ آپ لوگ ڈائمینشنز کے بارے میں پڑھیں، ہر عام آدمی، کیونکہ اس وقت جو کفار، جو کہہ لیں کہ ملحد قسم کے لوگ ہیں، جو مسلمان سے ایتھیسٹ ہوئے ہیں، اور وہ بیسیکلی ہماری یوتھ کا ایمان شیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلامک کانسیپٹس کو موک کر کے. وہی کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کا دین یہ بات کرتا ہے کہ کائنات 6 دن میں بنی، اور آپ کا دین بات کرتا ہے، اسلام بات کرتا ہے جی کہ معراج کے سفر کی بات کرتا ہے، جنات کی بات کرتا ہے، اینجلز کی بات کرتا ہے، اور جنت جہنم کی بات کرتا ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ ان میں سے کسی چیز کا پروف نہیں دیتی. تو لہٰذا چونکہ ان چیزوں کا پروف نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں پر بلیو نہیں رکھتے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم جو 11 ڈائمینشنز کا کانسیپٹ ڈسکس کر رہے ہیں، اٹ از جسٹ اے تھیوری. بیسیکلی ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سائنس از ایکچولی کیچنگ اپ ٹو وٹ ایور اللہ سبحانہ و تعالیٰ who is the creator of the universe, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا، سائنس will actually catch up to it or will never catch up to it because we don't have the tools to study certain things. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلیک ہول اپوکلپس ایک ڈاکیومنٹری ہے، اٹس اے ویری فیمس ڈاکیومنٹری. اس میں فزسسٹ باقاعدہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وہ فزکس ہی نہیں ہے، وہ سائنس ہی نہیں ہے کہ ہم بلیک ہول کو اسٹڈی کر سکیں. وی فائنڈ آؤٹ کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہے، یہ جاننے کی ہمارے پاس فی الحال فزکس ہی نہیں ہے، نہ ہماری سائنس ابھی وہاں تک پہنچی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی تو پھر when it comes to concepts mentioned in religion، جیسے کہ جنہ ہے، جہنم ہے، اینجلز کی کریشن ہے، روح ہے، روح کی بات ہے، پھر اسی طرح جنز ہیں وغیرہ وغیرہ. The documentary I just mentioned is Black Hole Apocalypse. Okay, it's a full documentary. اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگے گا کہ بلیک ہولز کا مقصد کیا ہے کائنات میں. یہ بھی انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہے، بیسیکلی سائنٹسٹ نے، فزسسٹ نے ایک اندازہ لگایا ہے. اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ چونکہ وی ناؤ نو کہ ہمارے پاس وہ فزکس، وہ سائنس نہیں ہے کہ ہم بہت سی کائنات کی چیزوں کو سمجھ سکیں. So why do we challenge Islam when it talks about all these things؟ یہ باتیں بھی تو وہ ہے نا جس کی ابھی سمجھنے کی ہمارے پاس سائنس موجود نہیں ہے، اور جب تک ہمارے پاس سائنس موجود نہیں ہے تو ہم ایمان لائیں گے، اور نہ بھی ہو تو ہم ایمان لائیں گے. سمعنا واطعنا، وہی بات ہے جو ساحل بھائی نے کی، وہی میں ریپیٹ کروں گا کہ we hear and we believe. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی سے سچا انسان کائنات میں کوئی نہیں، تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر ایمان لے کے آئے. سائنس پروو کرے یا نہ کرے، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل ہونا چاہیے کہ سائنس نے یہ کہا، سائنس نے وہ کہا، تو چونکہ سائنس نے یہ کہا اس لیے قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا اٹ از سم تھنگ ونڈرفل. اوکے، اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونا چاہیے. اسلام اینڈ وہی از وے ابو سائنس، وے ابو سائنس. اب دیکھیں 11 ڈائمینشنز کی میں نے آپ سے بات کی، کیوں کی؟ کیونکہ 11 ڈائمینشنز کا جو کانسیپٹ سائنس دے رہی ہے، اٹ ایکچولی آنسرز ایوری تھنگ. کہ تمہیں نظر ہی کیا آ رہا ہے، تمہارا پرسپیکٹیو ہی کیا ہے، تم 3D کریچرز ہو. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک جگہ ایک پلیٹ پڑی ہے، دوسری جگہ دوسری پلیٹ پڑی ہے، تیسری جگہ تیسری پلیٹ پڑی ہے. آپ ایک پلیٹ میں رہ رہے ہیں، آپ ایک پلیٹ کے ہی پرسپیکٹیو کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس پلیٹ میں ہی دیکھ رہے ہیں. جبکہ کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے، واضح ہوئی ہوئی ہے. اسی لیے وہ جو حقیقت بتا رہے ہیں قرآن مجید میں، اس کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج، کریٹر کا نالج، وہ کمپیئر ٹو آل دا نالج دیٹ از ایکوائرڈ بائی ہیومن بینگز اور سائنس از جسٹ لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. اوکے جی، یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا. اب دوسری ٹاپک پہ آتے ہیں. میں ساحل بھائی کو دوبارہ لے رہا ہوں، کچھ بیچ میں کنیکشن ایشو آ گیا تھا. آئی ہوپ کہ اب میری آواز بھی ٹھیک ہے. سو جزاک اللہ اینڈ ویلکم بیک. ساحل بھائی، میں سمرائز کر رہا تھا ہمارے پہلے پوائنٹ کو. میں نے وہ جو ایگزامپل دی ٹیبل والی، وہ جو دسترخوان کی ایگزامپل تھی، وہ اسی لیے تھی کہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہم 3D کریچرز ہیں، ہمیں نظر ہی کیا آ رہا ہے، اور ہم کس بیسس پہ جو ہے وہ
یہ نیگیشن پہ نکلے ہوئے، معجزات کی نیگیشن پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک کی نیگیشن پہ. جیسے اسٹیفن ہاکنگ نے جو ایک سوچا چھوڑا تھا کہ خدا پر تو ایمان وہ لے کر نہیں آیا، لیکن اس نے ایک سوچا چھوڑا، اور یہی میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن ہے ایلینز کے بارے میں. اس نے کہا کہ آئی بلیو کہ یونیورس میں ایک سپر انٹیلیجنٹ لائف ایگزسٹ کرتی ہے جو جینیٹک انجینئرنگ کر کے جس نے انسانوں کو تخلیق کیا ہوگا. اور بائی دا وے یہ سیم بات جو ہے وہ سومیرینز کے اسکرپچرز میں ہے کہ انوناکیز دنیا میں آئے. انوناکیز کا جو ایک بہت بڑا انوناکی تھا اینکی، اس نے جو ہے وہ انسانوں کو بنایا غلامی کے لیے. تو یہ تو وہی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایلینز آئے یعنی انوناکیز آئے. انوناکیز نے آ کر دیکھا کہ ہمیں تو سلیوز چاہیے، انہوں نے اپنے سے کمتر جو ہے وہ ایک کریشن بنائی، یعنی انسان جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو انسان بنائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہالی ووڈ کی موویز بھی یہی پروو کر رہی ہیں. پرومیتھیس ایک مووی ہے ہالی ووڈ کی جو ایکچولی یہ پروو کرتی ہے کہ انسانوں کی جو ایوولوشن ہوئی ہے یا انسانوں کی جو کریشن ہے اس کی لڑی یہیں پہ جا کر ملتی ہے کہ بہت کروڑوں سال یا پتہ نہیں کتنے سال پہلے کچھ ایلینز آئے تھے. ان ایلینز نے آ کر جو ہے اپنا ڈی این اے رکھا تھا، یہاں پر چھپایا تھا ڈی این اے، اور اس ڈی این اے کے تھرو انسانوں کی پیدائش ہوئی اور انسان جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئے. اور اسی طرح ہالی ووڈ کی ایک اور مووی ہے ٹائم ٹریپ. ٹائم ٹریپ میں بھی سیم کانسیپٹ ہے کہ ایلینز نے انسانوں کو بنایا اور ایلینز ہی انسانوں کو سیو کریں گے. تو اس کے بارے میں کیا شیخ آپ کا ویو ہے؟ ایلینز کون ہے؟ کیا ایلینز ایگزسٹ بھی کرتے ہیں؟ ایریا 51 اور پھر یہ یو ایف اوز، اور وہ اسٹیفن ہاکنگ نے جو اپنی سائنس بتائی کہ میں سپر انٹیلیجنٹ لائف میں بلیو کرتا ہوں، گاڈ پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن ہاں ایلینز بنا سکتے ہیں ہمیں. یہ کیا بات ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ جس لیول پہ چلا گیا ہوا تھا نا، اس کے بعد اس کو ایک سائیکولوجیکل پریشر تھا اس کے اوپر کہ اگر وہ یہ مان لیتا کہ جو ہے نا اللہ کا جو وجود ہے اور یہ سارا نظام، تو اس کی پرانی ساری محنت اور ساری ریپوٹیشن زیرو ہو جانی تھی. اچھا، یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے بیکاز وین ہی کیم اپ ود دا فیکٹ کہ گریوٹی از دا ایکچوئل پرپوننٹ آف ایوری سنگل کریشن، that literally told me that he has found the very answer to all the questions. مگر چونکہ ایسے موقع کے اوپر آپ دیکھیں نا، حضرت ابو طالب علی آپ کو مثال ملتی ہے نا کہ اب ایک اینڈ میں لوگ کیا کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سائیکولوجیکل میٹر ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ نا اپنے میں حضرت ابو طالب سے نعوذ باللہ کمپیئر تو نہیں کرتا، حضرت ابو طالب تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے محسنین میں سے ہیں پوری امت کے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. سائیکالوجی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ کوشچن کریں کہ ابو طالب کے بارے میں تو کلیئر کٹ حدیث ہے نا کہ وہ شرک پہ وفات پائی ہے ابو طالب نے. نہیں، میں سائیکالوجی بتا رہا ہوں کہ جب جو چیز پتہ بھی چل جائے نا کسی کو اور اس کے بعد بھی وہ نہ مان رہا ہو تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی بتا دی ہے. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. ٹھیک ہے، وہ کہ اس مومنٹم میں آپ چلتے رہے ہوں اور اس کے بعد آپ کو بلیٹنٹلی اپنی ساری محنت ضائع کرنی پڑتی ہو، تو اٹس اے پرابلم، اٹس اے بگ پرابلم بیکاز ہی کیم اپ ود ٹو ڈفرنٹ ورژنز. جو کہ اس نے جو ہے نا توحید کی دو باتیں اس نے کی ہیں، مگر وہ برملا اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ اب وہ باقی ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اس کی اگر وہ مان لیتا تو، کیونکہ اس کی اگینسٹ ٹائٹ چل رہی ہے نا، جس ٹائٹ کا وہ حصہ تھا وہ ٹائٹ ساری کی ساری ایتھیسٹک ٹائٹ ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ویل ہیو ٹو گیو ہم سم کریڈٹ، کیا پتہ دل میں وہ مان گیا ہو، بیکاز پتہ تو چل ہی گیا تھا. فزکس جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. کیا یہ درست ہے کہ دنیا کے سارے بڑے سائنٹسٹ ایتھیسٹ ہیں، سارے جینیس ایتھیسٹ ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایتھیسٹ لڑکے نے ہی ہماری ٹاک میں ہم سے کوشچن کیا تھا کہ اگر ایتھیسٹ ٹھیک نہ ہوتے تو آج وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کے ہوتے. سو از اٹ کریکٹ کہ دنیا کے بڑے بڑے نام ایتھیسٹ ہیں، سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں؟ دنیا کے ان بچوں کے لیے جواب بہت آسان کر کے بتاتا ہوں. دنیا کے جتنے بھی بڑے نام گزرے نا وہ سب مسلمان ہیں، سمجھے؟ اس کے علاوہ کوئی بڑے نہیں ہیں. اب وہ جب سائنٹسٹ کو بڑا کہنا شروع کرتے ہیں تو بیسکلی پیراڈاکس یہیں پہ کہ سائنٹسٹ تو اپنے آپ کو ساری عمر اسٹوڈنٹ کہتا پھرتا ہے، آپ اس کو کیوں ماسٹر مان رہے ہیں؟ پہلی بات سمجھ رہے، آپ اس کو ماسٹر مان بھی رہے ہیں. تو سائنس کے ہر 100 سال بعد
پچھلے 100 سال والوں کو بیوقوف ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو آپ پہلے تو وہ والے 100 سال بتائیں کہ جن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑے لوگ آئے, کیونکہ اگلے 100 سال میں یہ سارے کے سارے بیوقوف ڈکلیئر ہو جائیں گے. صحیح. اب جو دو تین بندے ہر 200-300 سال کی اس لمبی سی ٹریجیکٹری کے اندر بچ گئے, جس میں نیوٹن بچ گئے, جیسے ابھی تک بیوقوف نہیں ٹھہرا گیا, ہی اسٹل دا فادر آف فزکس اینڈ ہی اسٹل the smartest man that was ever born in the realm of science. ٹھیک ہے, اس سے بڑا کوئی بلیور کوئی نہیں تھا, اس سے بڑا کوئی ریلیجس دائی کوئی نہیں تھا. یہ نیوٹن کی بات بتا رہا ہوں میں. اب نیوٹن سے بھی بڑا کوئی اسمارٹ بندہ ان کے پاس تو مجھے بتا دیں. سمجھ لیں آئنسٹائن ہے جی. تو آئنسٹائن تو جتنی اس کے اوپر ڈبیٹ ہے کہ وہ یہودی کیوں مرا, سائنٹسٹ کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یار یہ اچھا بلا دہریہ ہو گیا تھا, مرتے مرتے پھر واپس یہود پہ آ گیا. اچھا, آج کی بھی اگر بات کی جائے تو نیل دی گراسی ٹائسن اور مشو کاکو, both of these physicists are agnostic basically, not atheists. They say from their mouth that it is outrageous to be an atheist, کیونکہ atheism کا کیس بہت ویک ہے. تو ان کی فزکس میں تو بہت ہی ویک ہے نا, فزکس میں تو کیس ہی کوئی نہیں بنتا ان کا. صحیح. میٹا فزکس کے اندر جو ہے نا کہانی سنائی جاتی ہے, فزکس کا اسٹوڈنٹ کبھی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا, بیکاز فزکس سب سے پہلے بتاتی ہے کہ یار آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہاؤ کین نتھنگ کریٹ سم تھنگ. سو یہ سب سے پہلی ہیوملٹی کی اسٹیٹمنٹ فزسسٹ کو سمجھ آ جاتی ہے. سو چاہے نیل ڈی گراس ہو, چاہے وہ کاکو ہو, چاہے وہ کوئی بھی اور فزسسٹ ہو, جو کہ اس وقت ناروے کے 2 بندے ہیں جن کو میں مطلب ڈیلی پڑھتا ہوں. These people, even if they were atheists, they became agnostics. کہ نہیں یار atheism میں تو یہ بات مطلب we have so much data which leads us towards an intelligent agent which is running this whole. So یہ atheist کو نا سائنس کی بنا کے اوپر کوئی کیس نہیں مل سکتا, سائنٹسٹ کی بنا پہ مل سکتا ہے. بالکل سائنس کی بنا پہ. آپ 50,000 سائنٹسٹ چھوڑیں, 50,000 مولوی بھی اکٹھے ہو جائیں نا, تو وہ بیچارہ ایک ایتھیسٹ سمجھے گا کہ کائنات کی حقیقت یہی ہے. اب وہ 50,000 نہیں ہے نا, مسئلہ میڈیا کا ہے. میڈیا میں جس لیول میں پروپیگیشن ہو گئی ہے نا, میں جتنا ایتھیسٹ کو سمجھا ہوں نا, مطلب کچھ ان میں بہت فیو ہیں جو بات سننا چاہتے ہیں ایکچولی, جن میں ٹالرنس ہے. Otherwise 90% of them they start with mocking and sarcasm, which in itself shows کہ how arrogant they have become. کہ جو بندہ یہ آپ پچھلے 1000 سال کی ہسٹری پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ لعنت ان کے اندر ڈالی ہوئی ہے. یہ ایتھیسٹ شروع سے ہی تضحیک آمیز, بدتمیز اور مغرور نہیں. یہ ابو حنیفہ کے ڈائلاگ پڑھیں تو بندہ کہتا ہے ابو حنیفہ کا بڑا صبر تھا. اور تضحیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکار, اللہ ان کو ہدایت دے. مگر یہ جو ہے نا, مطلب ہم اللہ کے پارٹی میں ہونے کا کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ ہے, اور اس کے بعد بھی ہم ان کو مغرور ہو کے بات نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, اور اس کے بعد بھی ایروگنس لے کے آتے. بالکل ہے. سو اٹس سچ اے بگ پیراڈاکس کہ ایروگنٹ تو ہم ہی ہونا چاہیے کہ بھائی کائنات کا مالک ہمارے پیچھے کھڑا ہے اور تو اس کو جھٹلائی پھر رہا ہے, آپ میں تجھے 2 ٹکڑے کروں ادھر. مگر نو, وی آر گوئنگ ہمبل, کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اس لیے ہم ہمبل ہو رہے ہیں. تو یہ پچھلے 1000 سال کے سارے ڈائلاگس پڑھیں گے نا, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلا تحفہ جو ہے ایروگنس ہے. بالکل ٹھیک. اوکے, ناؤ کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک آف ایلینز. اس کے بارے میں نے کیونکہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی ان ایکنالجڈ, تو وہ اس میں بڑا اس نے اسٹرانگ کیس بندے نے جو ہے وہ رکھا ایلینز کی ایگزسٹنس کے بارے میں, اور اس نے بڑا ایک بیلنسڈ اوپینین رکھا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے, ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یو ایس اور یہ گورنمنٹس ہائڈ کر رہی ہیں ایلینز کے ایگزسٹنس کو, اور یو ایف اوز کے آنے جانے کو ہائڈ کیا جا رہا ہے. اور کافی اسٹرانگ اس نے کیس رکھا سامنے. اس ڈاکیومنٹری کا نام ہے ان ایکنالجڈ. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ تو مجھے بھی, میں نے بھی آیات پڑھی ہیں اس کے بارے میں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ہیونز اور ارتھ بنائے, اور ان میں
جانور پھیلائے, دابا کے الفاظ ہیں ان میں, جانور کریچرز پھیلائے. اور بائی دا وے ایک مووی اس پہ ہے, فینٹاسٹک بیسٹ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دیم. دس از اے سیریز, ہیری پوٹر سے آگے کیری فارورڈ ہوئی ہے, فینٹاسٹک بیسٹ, اور اس کے بھی آگے کچھ پارٹس بھی آ رہے ہیں. اس میں بھی دکھایا ہے کہ creatures of some other dimensions are shown, animals of which do not belong to this earth are shown, yani alien animals are shown. So who are aliens, اگر وہ exist بھی کرتے ہیں, اور کیا یہ ایریا 51 کے بارے میں جو controversies ہیں, جو conspiracies ہیں, are they true؟ آپ کی جی ویڈیو سر چلی, بالکل, میری ویڈیو چلی گئی ہے, آپ کی ویڈیو چلی گئی, آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, جی آ گئی, دوبارہ چلی گئی, ہاں دوبارہ آ گئی, آ گئی. سر ایلینز پہ تو مسلمان ہونے کے قرآن پاک پڑھتے ہی ہمارا ایمان آ جاتا ہے. اور جو خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں جو لفظ قرآن پاک میں استعمال کر کے بتایا ہے وہ عاقل مخلوق کا لفظ ہے. وہ غیر عاقل کا نہیں ہے, وہ جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ایلینز کے لیے استعمال کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پراپر بلیف سسٹم ہے, ان کے پراپر صحیح غلط کی تمیز ہے, ان کے عقائد ہیں. مطلب پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے علاوہ بھی بڑی قومیں اللہ نے بنائی ہیں, اور ان میں سے کافی ساری قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت دے دی ہے. اس کا مطلب ہے سب پہ فضیلت نہیں, ہم سے بہتر قومیں بھی اللہ نے بنائی. اچھا, اور تو یہ تو بات اٹل ہے قرآن پاک سے ہی کہ ہم اکیلی مخلوق نہیں ہے جو عقل رکھتی ہے اور اسی طریقے سے نظام چلا رہی ہے اپنا کوئی اور بنا ابن بنا کے. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو مولانا مودودی صاحب نے نقل کیا ہے, although اس کے بارے میں بڑی ڈسکشن ہے علماء پہ کہ فیبریکیٹڈ ہے, بٹ کچھ علماء نے اس کو تسلیم بھی کیا اس قول کو. وہ قول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی, اور ان زمینوں اور آسمانوں پہ اللہ کا امر, اللہ کا حکم چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کرنے صحیح پہ ہے, حدیث قادر. صحیح ہے, یہ اس حدیث پہ صحیح ہے, سند ہے. میں آپ سے وہی عرض یہ کر حدیث رہا ہوں, کچھ اسکالرز نے اس کو صحیح ایکسیپٹ کیا ہے. مولانا نہیں, مودودی بھی اسکالر تو اس کو صحیح کہتے ہیں, ناصر البانی بھی صحیح کہتے ہیں اس کے متن میں جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی ہے متن پہ. متن حدیث پہ اپنی صحت کے مطابق پرفیکٹلی صحیح ہے, چلے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس پہ مزید ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ اس کال کی صحت کیا ہے, لیکن اینی وے میں وہ کال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ان زمینوں پہ تمہاری ہی طرح کے مخلوق ہے, یعنی ان کا بھی ایک آدم ہے, ان کے بھی ایک نوح ہے. ان شارٹ یعنی کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ لٹرلی ان کے ہماری طرح کے نوح ہے, اس سے مراد یہ کہ ان کے بھی نصیحت کرنے والے آئے ہیں, سم تھنگ لائک دس, اور ان کا بلیف سسٹم ہے, اور ان کا پورا ایک نظام چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو کیا یہ کوڈ سے بھی ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ مے بی دیر آر ادر ڈائمینشنز, مے بی دیر آر ادر کریچرز آؤٹ دیر؟ سر میرا تو ایمان ہے ڈیفینیٹلی پہ, مے بی پہ نہیں. میں تو ذوالقرنین کو بھی آؤٹ آف دا پلانٹ لے کے جاتا ہوں, میں تو یاجوج ماجوج کو بھی آؤٹ آف دا پلانٹ رکھتا ہوں. میرا تو ایمان ہے اس کے اوپر. میں نے تو یہ بات اپنے شرح صدر ہے میرے اوپر, جو حدیث ہمیں مل چکی ہیں یاجوج ماجوج یہ کی, آپ کا وہ اوپینین ہے, ساری کی ٹھیک. ساری انٹر ڈائمینشنل ہیں. آسمان کے دروازے کھلیں گے, قرآن پاک میں کم از کم 6 دفعہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. آسمان کا دروازہ فزکس کی روح سے تو کھلتا نہیں ہے, وہ تو انٹر ڈائمینشنل دروازہ کھلتا ہے. تو یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے اگر قرآن پاک کے تھرو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسٹرو فزیکل کانسیپٹس ہی اللہ تعالیٰ نے بتائے. اور قرآن پاک میں کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے اوپر دیکھو, آسمان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو, میری نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے ہو, تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا, اوپر دیکھو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے. عام بندے کو کیا غلطی اور صحیح نظر آئے گا. یہ سب ایسٹرو فزکس کے اسٹوڈنٹس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایمان کے تقویت کے معاملات ہیں. جب اگر ہم ایسٹرو فزکس, اور حدیث ڈائریکٹ ہے, یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں کہ کائنات پہ ایک لمحے کا غور عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. تو یہ تو مطلب ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس بات کو, ہمارے علماء کو نہیں پتا. تو سے کہ یہ جو ڈاکیومنٹری میں وہ جو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایریا 51 میں مے بی ایلین ہیں,
یا وہاں پہ ایلین ٹیکنالوجی پہ ورک ہو رہا ہے اور یو ایف اوز دیکھی جاتی ہیں بہت زیادہ میکسیکو اور امریکہ کے علاقے میں، تو ان کا کیا مقصد ہے؟ وائی آر دے کمنگ، وائی آر دے وزٹنگ دس ارتھ؟ سر اس کا چونکہ جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ تو آئزن ہاور کا ہی ہے، وہ بھی اس کی بیوی کی کتاب نہ شائع ہوتی تو مجھے وہ بھی نہ یقین آتا، مگر اس کی بیوی اچھا، نے کتاب شائع کر کے بتا بھی دیا کہ تینوں میٹنگز میرے شوہر نے، جو آئزن ہاور دا پریزیڈنٹ آف امریکہ، جی اس ہاں، کی جی 3 ہاں، میٹنگز ہوئی ایلینز کے ساتھ، اور برملا اس نے بتایا، پھر نینسی ریگن کا بھی یہ ریویو آیا تھا ایک دفعہ، مگر یہ مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایلین وزیٹیشن اکراس دا یونیورس اسپیشلی پلانٹ ارتھ کے اوپر تو بے شمار ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ہم اس کو ایک ایکسٹراڈنری ایونٹ کیوں سمجھتے ہیں. It is a very ordinary event if you look at all of those historical things. جو ٹھیک، آئزن ہاور، مسز آئزن ہاور نے جو بتایا تھا وہ آسان کر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے ٹریڈ آف کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص طرح کا لیبر فورس چاہیے جو کہ ایک خاص مقصد ہی ہے ہمارا. اس کے لیے انٹارکٹیکا میں انہوں نے کچھ کچھ انتظامات بھی کروائے تھے امریکہ نے ان ایلینز کے. اکارڈنگ ٹو ہر، آئی ڈو ناٹ نو، میرے پاس جتنی بھی ریسرچ ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے، تو انٹرنیٹ کو میں کوئی آیت حدیث تو مانتا نہیں. سو جو اس کی کتاب ہے لیکن وہ میں نے پڑھ لی، وہ کتاب میں اس نے تو بڑی ایکسپلسٹلی بتایا کہ کتنے ایلینز تھے پہلی دفعہ دوسری دفعہ. اب وہ کوئی سائیکو قسم کی عورت تو تھی نہیں، نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی اسپرچل لیڈرشپ کا وہ کر رہی تھی. وہ تو ایک عام فرسٹ لیڈی ہے، اس نے آن ریکارڈ کتاب چھایا کر دی ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کی بیوی ہے، اور اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ تھا وہ جب اس نے کتاب لکھی تھی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس نے برملائی سارا کچھ ہی بتا دی. مگر ٹھیک ہے، نینسی ریگن اور رونلڈ ریگن نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ دس واز اے ون ٹائم ایونٹ ان ہز ٹینیور. مگر بہت سارے انٹرویوز میں نے دیکھ لی ہیں جو کہ بڑے اچھے دماغی توازن درست کے لوگوں کے بڑی اچھی پوزیشنز پہ اس وقت دنیا میں وہ کام بھی کر رہے ہیں، ان کے کافی سارے اکاؤنٹ جنہوں نے بتایا کہ ہم نے نہ صرف خود دیکھا ہے بلکہ ہمارے تجربات کچھ ملنے کے بھی ہوئے ہیں ان مخلوقات کے ساتھ. مگر چونکہ اس کو جان کے ایک بلو آؤٹ آف دا پرپورشن کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس بارے میں بات کرے تو وہ سائیکو ہو جائے یا پھر وہ ایک پاگل سمجھا جائے اس کو، تو اس بارے میں پھر لوگ بھی زیادہ مین اسٹریم پہ نہیں آتے. نہیں، میرا ایکچولی میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہی سازش نہیں ہو سکتی کہ ایلینز کو ثابت کرو تاکہ لوگوں کو ایتھسٹ بنایا جائے کہ ایلینز نے ہمیں کریٹ کیا ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں؟ نہیں، میں اچھا وہ آپ کے میں پہلے بات کا جواب دے دوں. سومیرینز جو کہتے تھے نا کہ ایلینز نے کریٹ کیا ہے، تو سومیرینز کے علاوہ بھی یہ لوگ کہتے تھے. سومیرینز کا اگر پوری کی پوری آپ پڑھیں، جو کہ میں نے پڑھ لی ہوئی ہے کئی دفعہ، میں نے تو اس کی ایکچولی ایک تھیسس بھی بنا رہا تھا میں. فرشتوں کو عمومی طور پہ خدائی درجہ دیا گیا ہے ہسٹری آف دا ہیومن سیولائزیشن کے اندر. اور جو بھی انوناکی کے اکاؤنٹس ہیں نا، اسپیشلی دا وے دے ڈسکرائب ان کی اور اس کے تعلقات، وہ تو صاف سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جیسے انڈینز نے بھگوانوں کو وہ جو بھگوان بنا لیے سارے کے سارے معاملات کو. سو یہ اوور دا ٹائم فرشتوں کو خدائی درجہ دینا بڑا آسان اور ایک عجیب سی ایک انسانی جو ہے نا ایک ٹریڈیشن رہا ہے ہمارا. سو جو ہولیہ انہوں نے بنایا نا وہ سب کا سب فرشتوں والا بنایا، اور جو انہوں نے ٹائٹل دے دی وہ سارے گاڈلی دے دی. مگر یہ بات درست ہے کہ اس بارے میں ایک کامنالٹی پائی جاتی ہے کہ نہ صرف سومیرینز بلکہ انڈینز بلکہ گریک بھی یہ ڈائریکٹ خدا تک کیوں پہنچ جاتے تھے. وہ اصل میں نہیں پہنچتے تھے، یہ ان کے بعد کی جنریشن ہوتی ہیں جو پھر حضرت نوح کے اس میں اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا نا کہ یہ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو پھر شیطان ان کو خدائی درجے دلواتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا نا کہ انسان کرتے کیا ہے بے شیطان کی بے کام. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس وقت کے فرشتوں کو جیسے ایک پورا مذہب ہے جو کہ یزیدیز ہے، جو سیرین یزیدیز ہیں، یہ ملک طاؤس کو کہتے ہیں کہ the lord of all creations، اور ملک طاؤس بناتے ہیں تو جبرائیل امین کا پورا تصویر بنا دیتے ہیں. جو ہمارے ذہن میں جبرائیل کی تصویر آتی ہے نا، انہوں نے وہ ملک طاؤس بنایا ہوا یزیدیز نے، اور کہتے ہیں اصل میں کریٹر. اب خود سوچیں نا، اگر قرآن پاک محفوظ نہ ہوا ہوتا تو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کی تو گارنٹی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے تو
مطلب اگلی جنریشن میں خدائی درجے نکلوانے تھے لوگوں کے. ہمارے تو پاکستان سے 11 جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں, ہم نے تو پتہ نہیں کتنے خدا نکالنے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا نا. تو اس طریقے سے خدائی درجے ملتے ہیں نا, جس طرح انڈینز نے بھگوان بنائے, ہم نے اپنے پیر بنائے, انہوں نے بھگوان بنائے. صحیح. سو ایسا ہی ہوتا ہے پھر. یہ ایک سیمولیشن کی تھیوری ہے کہ بس یونیورس ایک سیمولیشن ہے, somebody has programmed it. اس طرح تو میری بھی 1000 تھیوریز ہیں کہ اس طریقے سے مطلب جس کو جو سرا مل رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنی ایک فائرنگ کر رہا ہے بیٹھ کے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کچھ سالوں پہلے میں تجزیہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے جو اپنے پیروں کو کرامتیں دی ہیں نا, ایگزیکٹ وہی کرامتیں ہندوؤں نے رام اور کرشن کو دی تھی. صحیح. ہمارے چونکہ اسلام کا پریشر تھا تو ہم نے ان کو اللہ رسول کا وہ درجہ نہیں دیا. ہندوؤں کے پاس اسلام کا پریشر نہیں تھا قرآن کا, انہوں نے ان کو بس اللہ رسول بنا دیا. سو دس از کام وہی کیا ہم نے کہ جو کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو کہ آؤٹ آف دی آرڈنری ہوتی ہے, اس کو ایسی کوئی عادت ہے نا انسان کو کہ خدا اتنا بات ہی نہیں کرتا. جو ایسٹرونی چیز دیکھی ہے اس کو ڈائریکٹ خدا بنا دیا انہوں نے. تو اسٹیفن ہاکنگ نے بھی یہی کیا کہ ایلینز کو خدا بنا دیا ہے کہ سم انٹیلیجنٹ ایجنٹ. سو ان کی بیسک ذہنی اوقات ہوتی ہے جو کہ میرے خیال سے دور جاہلیت کے انسانوں کی رہتی ہے. صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اوکے چلے, لیٹس ایگری کہ ایلینز ہیں, تو پھر وائی ڈو دے اونلی وزٹ یو ایس اے؟ یہ تو کسی بہت ہی کوئی رائٹ ونگ امریکن نے جملہ بولا ہوگا. جتنی یورپین اکاؤنٹ سے ایلینز کے سارے کراپ سرکل تو یورپ میں آتے ہیں. اچھا اچھا, اور افریقہ میں بھی کراپ سرکلز کافی ہیں. یہ مگر سب سے زیادہ یورپ میں ہے, اس کے بعد ساؤتھ امریکہ میں ہے, پھر افریقہ میں ہے. یہ فلموں میں سارے امریکہ میں آتے ہیں, اصل میں نہیں ایسے ہوتے. صحیح. بولتے بھی انگلش. ویسے آپ کو کامن سینس کی بات بتاؤں, میں اگر ایلین ہوتا نا تو میں بھی امریکہ ہی جاتا. بھائی دنیا کے لیڈر کو اگر آپ نے پکڑنا ہے, آپ نے کوئی کام لینا ہے نا دنیا والوں سے, تو ان کے لیڈر کے پاس ہی جائیں گے نا آپ. اب پاکستانیوں کے پاس تو نہیں آئیں گے, کیونکہ پاکستانیوں نے کہنا ہے ہم ٹرمپ سے پوچھ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے آپ کے. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اوکے, پارلیمنٹ ہاؤس کی بات کر رہی ہوں, عمران خان کے پاس تو ایلین نہیں جائیں گے نا. لاسٹ چیز میں ڈسکس کر لوں آپ سے. اچھا, ایک مووی جو ہے ہالی ووڈ کی مووی, اور ایک نہیں کئی موویز میں ایسا کانسیپٹ دکھایا ہوا ہے کہ کچھ ایون لوگ الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے ایک پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس پورٹل کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 ورلڈز کو کنیکٹ کیا جائے, ایک ہمارا ورلڈ اور ایک اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ. یعنی جو ہمارے ہی ورلڈ میں ایک اور ڈائمینشن ایگزسٹ کر رہی ہے, اس کو بھی کھولا جائے, اور اس کو کھول کر ایک ایول کریچر کو باہر نکالا جائے. یہ کچھ موویز اور کچھ ٹی وی سیریز کا بھی کانسیپٹ ہے, ان کی تھیم ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹی وی سیریز ہے اسٹرینجر تھنگس, اس میں یہ چیز دکھائے گی, پیرالل ورلڈ کی بات. ٹھیک ہے جی, بالکل ایک بھائی نے صحیح کہا. اچھا, نام کیا بتایا آپ نے؟ اسٹرینجر تھنگس ایک ٹی وی سیریز ہے, اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی طرح ایک دو موویز ہیں, مجھے ان کے نام بھول گئے ہیں. وہ نام بیسیکلی اس میں بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک پورٹل جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے نکالا جائے, کسی ایول مخلوق کو نکالا جائے. اچھا, یہاں پہ کچھ لوگ ایک تو یہ شکایت کر رہے ہیں, انہوں نے سلام کی, ہم نے جواب نہیں دیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کمنٹس اتنے پڑھ نہیں رہا, میری جو توجہ ہے وہ ساحل بھائی کی طرف ہے اور مین اسکرین میرے کی پاس طرف. کامنٹ آ بھی نہیں رہے, ان کو بتا دینا. یس, تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اور پھر کسی نے یہ پوچھا ہے کہ ابھی میں نے موویز کی بات کی کہ آپ موویز دیکھتے ہیں, تو میں سرٹن موویز دیکھتا ہوں. میں نے بات اپنی ورک شاپس میں بھی کی ہے, اور اس کے پیچھے جو دیکھنے کی میری نیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ واٹ از دا یوتھ اپ ٹو. ایک تو پہلی بات یہ کہ یوتھ کیا کنٹینٹ دیکھ رہی ہے, اور میں ہمیشہ جب مووی دیکھتا ہوں تو آئی انشور کہ میں IMDb پہ جا کے اس کا پیرنٹل کنٹینٹ دیکھوں. اس میں جو بھی خرافات ہیں, اگر خرافات ڈیفینیٹلی تو ہم نے نہیں دیکھنی, لیکن ایسی موویز جن سے بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے فزکس کے کنسیپٹس کی, یا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یس ایسی موویز میں دیکھتا ہوں. یہ بات میں نے پہلے بھی کلیئر کی تھی. اینی وے,
یہ ہے اس کا جواب. شیخ اوکے تو جو اب لوگ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایسے کانسیپٹ دکھائے جا رہے ہیں کہ پورٹل کھولا جا رہا ہے اور ایک ایول مخلوق کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا یہ دجال کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ؟ ہم نہیں کر رہے سر، جو فلم بنا رہا ہے وہ کر رہا ہے نا. جی مطلب جی وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر، صرف دجال نہیں، صرف دجال نہیں. دیکھیں میٹر اینٹی میٹر کی جو تھیوری ہے نا، وہ آپ کو پتا ہوگی فزکس میں جو سب سے بیسک تھیوری ہے وہ یہ کہ یونیورس جو ہے نا میٹر اینٹی میٹر کی پروبیبلٹی ہے. جیسے میٹر اینٹی میٹر ملے گا انرجی کریٹ ہو جائے گی. انرجی کریٹ ہوگی تو کوئی نہ کوئی پورٹل کھل جائے گی، بیکاز اٹس اے ڈور وے. انرجی ڈفرینشیل ہے بٹوین ون ڈائمینشن اینڈ دی ادر ڈائمینشن. میٹر ٹھیک اینٹی ہے، میٹر جب بھی ملتا ہے انرجی فلو ہوتی ہے. اب صحیح. انہوں نے جو کہا ہے نا اپ سائڈ ڈاؤن، وہ بیسکلی اینٹی میٹر تھیوری لگ رہی ہے مجھے، کہ میٹر اینٹی میٹر ملے گا ارتھ کی طرح. ایک غیر الارض بھی ہے، وہ آپس میں جیسی مل رہی ہوں گی وہاں پہ دروازہ کھل رہا ہوگا. میکس ا لاٹ ٹھیک. آف سینس بائی دا وے، ہم، بیکاز دجال نے بھی پورٹل کھول کے ہی آنا ہے. آسمان کے دروازے ہی کھولے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں. سو دیر از اے کانسیپٹ وچ از ویری میکنگ ا لاٹ آف سینس ٹو می. مگر ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ قرآن سے تو نہیں آ رہا، وہ تو مسلمان دجال علماء نے کو نہیں ابھی تک اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو آئے گا نا، اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوگا. اللہ کے اذن سے ہی فزکس کے لا ہے نا. زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہی گرتا ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ بالکل کا ٹھیک. اذن یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جال کا حکم دینا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے قدر کا انتظام کر دیا ہوا ہے کہ اب جس طریقے سے فزکس اور کیمسٹری بایولوجی ان ایکٹ ہے، یا باقی کی ڈائمینشنز بھی وہ ان ایکٹ ہی ہے نا، وہ اللہ کے اذن سے. سو جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اجازت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا، کہ اس کو کس لیول کی میٹرکس دی گئی ہے. خضر کا واقعہ یہی تو بتا رہا ہے ہمیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا لاسٹ کوشچن بس یہ بیفور آئی گو کہ 7 ہیونز کا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے اوپر ایک اور سیشن انشاءاللہ کریں گے. 7 ہیونز جو ہے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ہمارا جو یونیورس آبزرویبل یونیورس کا جو اینڈ ہے دیٹ از دی فرسٹ ہیون. یہ پہلا ہیون ہے میرے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا الذی خلق سبع سماوات طباقا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. تو ستارے یعنی سٹارز تو یونیورس کے گیلیکسیز بھری ہوئی ہیں ستاروں سے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو پہلا آسمان ہے یہ ہماری آبزرویبل یونیورس کا اینڈ ہے. اور جو 7 ہیونز کی بات ہو رہی ہے میرے خیال میں کہ یہ آئی مے بی رانگ، 7 ہیونز ہے بیسیکلی یہ پیرلل یونیورسز کا کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. سر نہیں، یہ تو کانسیپٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ جو آبزرویبل یونیورس ہے اس کا اینڈ پہلا ہیون ہے، بیکاز آف ٹو تھنگس. اچھا. ایک تو یہ کہ جب ہم ڈائمینشنز کے کانسیپٹ کے بلیور ہیں تو ہم اپنے اس سائیکالوجی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان کیوں ٹھہرا رہے ہیں کہ جس سائیکالوجی میں ہم 3D کے عادی ہوئے ہیں نا. دوسری بات، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ سورج عرش کو سجدہ کرتا ہے رات کو اور پھر صبح اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے، جی. ٹھیک ہے، تو عرش تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے نا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ 7 جی آسمانوں کے اوپر ہے. تو جی سورج اگر عرش تک جا رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے، یہ ملٹی صحیح. ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے کا. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہماری یونیورس کے وہ ہے نا مزین السماء دنیا سورہ ملک والی، وہ اس ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے. اور سورج جو ہے وہ کو کسی اور ڈائمینشن میں سجدہ کر رہا ہے، اور 7 آسمان جو ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو گئے نا اس سے. اوکے. ٹھیک ہے، بیکاز سورج اگر اللہ کے عرش کو سجدہ کرتا ہے تو وہ پھر 7 آسمان کراس کیسے کر کے اوپر جاتا ہے نا. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کراس تو کرتا ہے مگر وہ اس ڈائمینشن میں ہی نظر آ رہا ہمیں. صحیح. وہ تو یہ جو ستارے ہیں وہ تو ہمیں اس وقت وہ جو یونیورس کی جو ہمیں وہ جو کیا اسے کہتے ہیں آفٹر گلو آف دا بگ بینگ، آفٹر گلو سے تو یہ نظر آ گیا کہ اوکے دیر از اے سفیریکل یونیورس، دا فرسٹ ہیون وچ یو آر سیئنگ. بٹ سورج تو اسی کے اندر ہی ہے، پھر وہ تو سورج تو اسی کے اندر ہی رہا. سو اٹس اے لٹل well it's not that complicated. if you look at 3 احادیث اکٹھی کر لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ڈائمینشنز کا کانسیپٹ ہی اسلام میں جو ہے وہ قوی ہے. اچھا. 7 ہیونز کے کانٹیکسٹ میں. چلے اس پہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. میری آڈینس سے ریکویسٹ ہے بیفور آئی گو کہ یہ سیشن رکھنے کا جو مقصد تھا ہمارا وہ یہی تھا
کہ بہت سے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو پڑھ کے لگتا ہے کہ سائنس میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو میری ان لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے اینگل کو چینج کریں، آپ اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کریں، آپ وہی کے تھرو سائنس کو دیکھیں بجائے کہ آپ سائنس کے تھرو وہی کو دیکھ رہے ہیں. یہ ٹوٹلی اینگل ہی غلط ہے، پرسپیکٹیو ہی غلط ہے، پہلی بات. دوسری بات، ہم نے جو ڈائمینشنز کی بات کی اس پہ اتنا زور کیوں دیا میں نے اور ساحل بھائی نے؟ کیونکہ ہیومن بینگ 3 ڈائمینشنل کریچر ہے. میں نے آپ کو ٹیبل کی مثال دی کہ ہیومن بینگ کو نظر ہی کیا آ رہا ہے، ہمارا پرسپیکٹیو ہی کیا ہے. اور ساحل بھائی نے جیسے کہا کہ ابھی تک ہم سب ایٹامک پارٹیکلز کو نہیں سمجھ سکے. بھائی سب ایٹامک پارٹیکلز پہ ابھی تک بحث ہو رہی ہے کہ کون سا ماڈل ہے سب ایٹامک پارٹیکلز کا، اسٹرنگ تھیوری ہے یا وہ جو ردر فورڈ کا ماڈل ہے. ایکچوئل میں ماڈل کیا ہے اور الیکٹران کیا چیز ہے؟ ابھی تک الیکٹران پہ بحث ہو رہی کہ الیکٹران کیا چیز ہے، الیکٹران بیہیو ایسے کیوں کرتا ہے. آپ نے ہی ساحل بھائی بتایا تھا کہ الیکٹران کو جب آبزرو کیا جائے تو ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے. مائی رائٹ؟ یہ آپ نے ہی ایک بار بات کی تھی. تو جی سر، یہ بلیف ہے میری، وہ بھی آئنسٹائن کی وجہ سے بلیف ہے کہ الیکٹران ایک زندہ عاقل مخلوق ہے، چاہے وہ ایک چائے کے پیالی کی الیکٹران کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا، آئنسٹائن نے ثابت کر کے بتایا کہ الیکٹرانز باقاعدہ عقل رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ لائن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں وہ اپنا بہیویئر چینج کر لیتے ہیں. یہ صحیح، کوئی چھوٹا معاملہ ہے، اس سے بڑی ڈسکوری تو ہسٹری آف سائنس میں کبھی نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. میری آڈینس سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ڈاکیومنٹریز دیکھیں. میں نے ایک ڈاکیومنٹری کا نام لیا بلیک ہول اپوکلپس. آپ لوگ ڈاکیومنٹریز دیکھ کے ریسرچ کریں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں سورہ آل سر عمران میں، نہیں، شیخ آپ نا ان کو کتابوں پہ لگائیں، ڈاکیومنٹریز پہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. کتابیں آج کیونکہ کل ملتی نہیں اصل میں اس سر لیے. ایک سر ایک اور جواب میں آپ کو وہاں پہ سوال کا اس بچے نے پوچھا تھا، جتنا بڑا گناہ ہے نا فلمیں دیکھنا، اتنا ہی بڑا گناہ یہ سیشن دیکھنا بھی ہے، جو تصویر کا علت لگتی ہے نا. ٹھیک ہے، سو صحیح، یا تو آپ پوری طرح ادھر جائیں یا پوری طرح ادھر آئیں. تو صحیح. ڈاکیومنٹریز کی بجائے کتابوں میں نا جو آپ کو تفصیل ملے گی نا، وہ آپ کو ویڈیوز میں نہیں مل سکے گی. یہ میں آپ کو پہلے سے چلیں بتا رہا ہوں چلیں، تجربے سے. کتابیں بھی جو ہے ایسٹرو فزکس ریلیٹڈ کتابیں پڑھیں. بٹ میرا پوائنٹ اصل میں یہ ہے، بیسیکلی سب کو یہ بتانے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک ان the creation of the heavens and the earth and the alteration of the night and the day there are signs for those who think, there are signs for people of intellect. ہماری ریسرچ کیوں رک گئی ہے؟ مسلمان ریسرچرز کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ بیکاز سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے ان لائنز پر سوچنا شروع کر دیا ہے کہ تخلیق خدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، یہ ہاؤ ڈیڈ اٹ کم ٹو بی. اور جیسے جیسے اس میں ترقی ہوتی جا رہی، فزکس میں ترقی ہوتی جا رہی، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو ان چیزوں پہ بہت نظر رکھنی چاہیے، خصوصاً فزکس کی تھیوریز پہ بہت نظر رکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فزکس کی تھیوری سے اسلام کو انٹرپریٹ کریں یا فزکس کی تھیوری سے قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پہ سب سے زیادہ گرپ ہونا چاہیے بینگ اے مسلم، تاکہ کل کو آپ ایسی کمیونٹی پہ بیٹھیں گے، لوگ سائنس کے ورشپرز بن چکے ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سائنس کیا بات کر رہی ہے اور سائنس کی لیمیٹیشنز کیا ہے، اور ہمارا دین جس لیول پہ جا کر بات کر رہا ہے سائنس اس پہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہی میرا سیشن کرنے کا جو ہے وہ آج. اور صحیح البخاری کا ایک چیپٹر ہے، بک آف بگننگ آف کریشن، ہاؤ ڈڈ دا یونیورس بگین، اس کو بھی پڑھیں اور خود بھی کچھ ریسرچ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں. اور ہماری جو مسلم یوتھ ہے جن کا ایمان اس وقت شیک ہو رہا ہے، ان کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے. ایسے سیشن اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کو کانفیڈنس آئے کہ دین اسلام از وے ابو سائنس. So don't, become blind follower of science. Although science does answer many questions, we are doing this session because of the, invention of science. Yes, ہم لڈائٹس نہیں ہیں، ہم سائنس کے دشمن نہیں ہیں، نہ ہی ہم سائنس کو یہاں پر کوئی غلط ثابت کرنے بیٹھے ہیں. لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایٹیٹیوڈس کو کنٹرول کریں،
یہ جو سائل بھائی نے بات کی کہ 3 چیزیں بدتمیزی، تضحیک اور ایروگنس، یہ 3 چیزیں انسان کو ہدایت سے بہت دور کر دیتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک میں رکھنا چاہیے کہ وی آر اے کریشن جس کے پاس آل نالج نہیں ہے. اوکے، تو اسی نوٹ پہ انشاءاللہ آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں. I hope it was beneficial for all of you. Inshallah, we'll have another session in which we'll talk about 7 heavens, and I will be mentioning some ahadith related to creation of universe. صحیح البخاری سے انشاءاللہ کہ creation of universe کیسی ہوئی، تاکہ آپ لوگوں کو scientific knowledge بھی پتہ لگے جو حدیث میں مینشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے، شاہد بھائی کی طرف سے آپ کو بہت بہت اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر. جتنے بھی لوگوں نے کمنٹ کیا، سلام کیا، ونس اگین ان کو وعلیکم السلام. ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ کشمیر سے دیکھتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہی ٹریولز اے لاٹ آف ڈسٹینس ٹو واچ آور سیشنز. ان کا ونس اگین ان کے لیے دعائیں، ان کے فیملی کے لیے دعائیں، اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. اور اسٹے کانفیڈنٹ آن یور دین اینڈ ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیکاز ہی از دا موسٹ گریٹ. جب آپ جتنا تدبر کریں گے اللہ کی کریشن پہ، آپ اتنا سجدے میں گرتے جائیں گے کہ ہم گریٹ دا کریشن آف آلمائٹی اللہ از. دس از آل مائی سائڈ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ ساحل بھائی. انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ سیشن. We'll be taking you in the next انشاءاللہ session. انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ.